ایک بستی میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک تھا حارث، دوسرا تھا عمران۔ دونوں نیک دل تھے، مگر حارث ذرا جلد باز اور باتوں میں آ جانے والا تھا، جبکہ عمران ذرا صبر اور تحمل والا اور ایمان کا بہت پختہ تھا۔ ایک دن شیطان نے حارث کو وسوسہ دینا شروع کیا۔ حارث، جو اکثر اللہ کی یاد سے غافل رہتا تھا، دنیاوی باتوں میں گم رہتا تھا۔ شیطان نے اس کی اسی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور اس کے دل میں خیال ڈالا، دیکھو تمہارا پڑوسی کتنا امیر ہے، تم دن رات محنت کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس اتنا عیش و سامان نہیں ہے۔ شاید وہ کچھ غلط طریقوں سے کما رہا ہو، مجھے اس کا پتہ کرنا چاہیے، اور پھر میں بھی کچھ اسی طریقے سے کما لوں گا تو میرے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حارث نے اپنے پڑوسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا شروع کر دیا، اور جو نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں اس کو بھلا بیٹھا۔ اس طرح وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ عمران اس سے جب بھی ملتا تھا یہ اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ آخر عمران نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم اپنے پڑوسی کا ذکر کیوں اتنے برے الفاظ میں کرتے ہو؟ تو عمران نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ پھر عمران نے اس کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا۔ عمران نے اسے سمجھایا، میرے دوست، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل رہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ بس یہیں سے تو شیطان کو وار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شیطان کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ ہمیں زبردستی گناہ کی طرف لے کے جائے۔ وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو صرف تمہیں دنیا کی حرص دلاتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔ تم جب بھی اپنے پڑوسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کچھ محسوس کرو، کوئی کمی محسوس کرو، تو جلد ہی اپنے لیے وہیں پر دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ، مجھے بھی اس طرح کی نعمتوں سے نواز دے۔ کیونکہ یہ حسد کے جذبات اگر ایک دفعہ تمہارے دل میں گھر کر جائیں گے تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی اس کا آسان طریقہ ہے، تم اپنے پڑوسی کے لیے دعا گو رہا کرو۔ اس طرح عمران کا مشورہ حارث کو بہت پسند آیا اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا اپنے لیے وہیں پر دعا کرتا اللہ سے۔ اس طرح اس کے وہ حسد کے جذبات کم ہوتے گئے اور شیطان کا وار خالی چلا گیا۔ اب تو شیطان کو عمران پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کو تو راستے سے ہٹانا چاہیے، لہٰذا اب وہ اس کے پاس آنے لگا۔ لیکن عمران اچھی خصلتوں کا مالک تھا، وہ دل میں برے خیالات کسی کے لیے نہیں رکھتا تھا۔ تو شیطان نے سوچا کہ اب اس کو میں کسی اور طریقے سے بہکاؤں گا۔ عمران کو کہنے لگا، عمران، تم نے حارث کو نصیحت کر لی، حارث نے تمہاری بات بھی مان لی، اب تم دیکھو نا تم اس سے کتنے بہترین ہو گئے، تمہارا دل کتنا صاف ہے، اور حارث وہ ایسے برے جذبات والا انسان ہے، اس سے تو کسی کو اچھے کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ عمران کے دل میں جب یہ خیال آیا تو وہ ایک دم سے اٹھا، اس نے استغفار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اسی وقت حارث بھی آ گیا اور اس نے کہا، چلو دوست، ہم اپنے پڑوسی کی خیریت دریافت کرنے چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ پڑوسی بہت بیمار ہے۔ پڑوسی کے ساتھ وہ بیٹھے، انہوں نے عیادت کی اور انہوں نے کہا کہ جس قسم کی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ نے ہمیں بلا جھجک بتانا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے سامنے دو طرح کے راستے ہیں، ایک شکر کا اور دوسرا کفر کا۔ سورہ سبا میں اللہ نے ایسے راز سے پردہ اٹھایا ہے جو ہر انسان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ شیطان ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو بہکائے۔ وہ ہر طرف سے انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے۔
مگر ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کے مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہم اپنی روحانی تسکین کا سامان کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو ہماری پہنچ سے دور کر دیتا ہے۔ جب ہم بندوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، جب ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم بچھڑے ہوئے کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، دکھی لوگوں کو امید دلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہوتا تو ساتوں آسمانوں میں تو لاتعداد فرشتے موجود ہیں جو کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے نفس کے ساتھ منسوب کر دیا اور اس کو اختیار دے دیا کہ یا تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غرور، تکبر اور نفسا نفسی میں پڑ جائے، اور یا اللہ کا بندہ بن کر اس کی مخلوق کی دلجوئی کرتا رہے۔ اقبال نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ کر اس طرح سے مدد کہ مخلوق کو خبر نہ ہو، تیری سخاوت پر کسی کی جھکی ہوئی نظر نہ ہو۔ سبق یہ سیکھ لہروں سے کہ دریا میں رہ کر گوہر تو بنتا ہے مگر اس میں کوئی شور نہ ہو۔